اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ قرآن شریف کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن شریف کا ایک زیر ایک زبر کو اگر کوئی بدلنا چاہے بدل ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آسمان سے نازل کیا ہوا کلام ہے، اس قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کس طرح کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحبوں سے کہا اٹھو اٹھو چلو مدرسے میں جاؤ، صبح 5 بجے اٹھ کر کے مدرسے میں جاؤ، کتاب لو، نورانی قاعدہ اور قرآن شریف لو، قرآن کو یاد کرو۔ حافظ سے اللہ نے کہا تم قرآن کے الفاظ کو یاد کر لو۔ قاری صاحب سے اللہ نے کہا کہ تم قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے وہ یاد کر لو، اس کی حفاظت کر لو۔ مولوی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قرآن کے الفاظ کا معنی، مطلب، تفسیر یہ سیکھ لو، اس کی حفاظت کرو۔ مفتی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قرآن سے کیا کیا مسئلہ نکلتا ہے، کون سی آیت سے کیا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، اس کی تم حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی قیامت تک قرآن شریف کی حفاظت کرتا رہے گا۔ دنیا میں دیکھیے تقریباً 700-800 کروڑ انسان رہتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور اس میں تقریباً 100-150 کروڑ تو مسلمان ہیں۔ 100-150 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ممکن ہے کہ مسلمان ہیں، اور جہاں کہیں مسلمان ہوتا ہے وہاں پر وہ کیا کرتا ہے؟ مسجد کو ضرور بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے؟ جس گاؤں میں بھی مسلمان جائے گا وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ مسجد کو بنائے گا۔ دیکھیے ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے یہاں پر آج سے 30-40 سال پہلے یہاں مسجد کے لیے زمین خریدی اور چھپر وغیرہ ڈالا، حفاظت کرتے رہے تو آج ہمارے سامنے اتنی بڑی عالیشان مسجد ہے۔ تو بڑوں کے ذہن میں بات آئی کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تو مسجد بنانا چاہیے۔ بہرحال دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جس ملک میں بھی مسلمان رہتا ہے وہاں مسجد کو وہ بناتا ہے، اور ہر مسجد میں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تراویح میں قرآن شریف کو بغیر دیکھے سنانے کے لیے 1-2 حافظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے اس قرآن کی حفاظت کرنے والے دنیا بھر میں کتنے کروڑ حافظ ہیں، صرف الفاظ کی حفاظت کرنے والے کتنے کروڑ ہیں، اور کتنے کروڑ تو ایسے ہیں جن کو تراویح میں قرآن سنانے کے لیے مسجد خالی نہیں ملتی ہے، اس لیے وہ لوگ پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سن لیتے ہیں، اور ایک مسجد میں 2-3 حافظ صاحب، قاری صاحب قرآن کو سناتے ہیں۔ اور کتنے کروڑ دنیا کے اندر حافظ لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت رمضان میں خراب ہونے کی وجہ سے تراویح نہیں سناتے، اور کتنے کروڑ دنیا کے اندر حافظ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ تراویح نہیں سناتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے کروڑ حافظ دنیا کے اندر ہوں گے جو صرف قرآن کے زیر کو، زبر کو حفاظت کر رہے ہیں۔ اور کس طرح حفاظت کر رہے ہیں معلوم؟ امریکہ میں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے ہیں ہم سے عمر میں، ہمارے ایک بڑے ہیں عمر میں بہت بڑے، لیکن دوستانہ ان سے ہمارا تعلق ہے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ان سے ہمارا تعلق ہے، ربط ہے۔ مفتی شکیل صاحب ان کا نام ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے حافظ، ایک دم زبردست حافظ، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے حفظ کیا اور قرآن شریف کو مکمل شروع سے لے کر آخر تک ایسا یاد کیا کہ ایک بیٹھک میں جب قرآن سنانے کے لیے بیٹھے بغیر دیکھے
تو بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کو شروع کیا. مکمل قرآن ایک بیٹھک میں سنانا ہے. صرف پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتے ہو یا بھوک لگ رہی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے جا سکتے ہو, اور اس گیپ کے اندر قرآن کھول کے دیکھنا بھی نہیں. ان کے جو بڑے بھائی تھے حضرت مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی, وہ ان کا قرآن سنتے تھے. سناؤ, قرآن سنتے گئے پورا قرآن, ایک پارہ نہیں, دو پارہ نہیں, ایک سورت دو سورت نہیں, پورا قرآن. جہاں کہیں ایک غلطی آ گئی تو بڑے بھائی ان سے کہتے تھے جاؤ پھر سے پورا قرآن یاد کر کے آؤ. اب 15 پارے سنا دیے, 16ویں پارے میں ایک جگہ زیر کو زبر پڑھ دیا مثال کے طور پر, تو بڑے بھائی نے کیا کہہ دیا, جاؤ اب پھر سے پورا قرآن یاد کر کے آؤ. اب مفتی شکیل صاحب جو ہے وہ پورا قرآن یاد کرنے پھر چلے گئے. پھر محنت کیا, 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ, پھر کمپلیٹ قرآن شریف یاد کیا زبردست, اور آ کر کے بیٹھ کر کے بھائی کو سنایا, بڑے بھائی کو, اور بڑے بھائی سننے بیٹھے. پھر یہ سنا رہے ہیں, سناتے جا رہے ہیں, 10 پارے 20 پارے. اگر قل اعوذ برب الناس والی صورت میں بھی پہنچ گئے, وہاں بھی زبان سلپ ہو کر کے زیر کو زبر پڑھ دیا. بڑے بھائی کہتے تھے جاؤ تمہارا قرآن یاد نہیں ہے, دوبارہ یاد کر کے آؤ, پورا قرآن یاد کر کے آؤ. تو حضرت مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے, بار بار پورا قرآن اس طرح یاد کر کے بڑے بھائی کو قرآن سنایا. اس طرح سنایا کہ پورے قرآن میں ایک جگہ بھی انہوں نے زیر کو زبر یا زبر کو زیر نہیں پڑھا. تب بڑے بھائی نے کہا واہ ماشاء اللہ, آج تم کو قرآن یاد ہے, اب اس کی حفاظت کرو. تو حضرت مفتی شکیل صاحب کا ریکارڈ چلتا ہوا آ رہا ہے. جیسے گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے نا, یہ اس سے بڑا خطرناک ریکارڈ ہے ان کا. گنیز بک والوں کو اگر پتا چل جائے تو شاید ان کو اپنے گنیز بک میں لکھ لیں گے. ان کا ریکارڈ چلا ہوا آ رہا ہے. کیا؟ جب سے انہوں نے اس طرح بچپن میں قرآن سنایا ہے, آج بھی قرآن ان کو اسی طرح یاد ہے جیسا کہ بچپن میں یاد تھا. اور پورے سال میں کبھی قرآن کھول کر کے دیکھنے کے لیے موقع نہیں ملتا ہے, کیونکہ وہ پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں. بڑی بڑی عربی کتابوں کا وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اور ساری دنیا کے اندر ان کے لکھے ہوئے فتوے, مضمون, ان کے ٹاپکس جو ہے نشر ہو کر کے جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی آتے ہیں, ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ باضابطہ ان سے پوچھا گیا تو بتایا کہ پورے سال مجھے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی قرآن شریف کو کھول کر دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے یاد کرنے کے لیے. ویسے تو قرآن کھول کر کے دیکھنے کا ٹائم مل جاتا ہے, کہیں پڑھانے چلے گئے, بیان کرنے چلے گئے, کوئی کسی آیت کی تفسیر دیکھنا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یاد کرنے کے لیے ریویژن جس کو بولتے ہیں, ریوائز کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے ان کو ٹائم نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے رمضان میں پورا قرآن بغیر دیکھے سنا دیتے. ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس طرح کے لاکھوں آدمیوں کو پیدا کیا ہوا ہے. تو ایسے حافظ دنیا کے اندر موجود ہیں. خیر, مفتی شکیل صاحب تو بہت خطرناک حافظے والے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے جو معصوم بچے ہیں ان کے سینوں کو قرآن کی جگہ بنایا ہے. قرآن کی حفاظت کاغذ کے ذریعے نہیں, قرآن کی حفاظت کمپیوٹر کی میموری میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے مسلمان بچے کے سینے سے کر رہا ہے, جو قرآن کو یاد کرتا ہے, پورے سال یاد کرتا ہے, اور تراویح میں بغیر دیکھے پورا قرآن سنا دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کے صرف اسی کلام کا ایک کمال ہے. اللہ کے کلام کا ایک کمال ہے. نہ زبور کے اندر یہ کمال ہے, نہ تورات کے اندر یہ کمال ہے, نہ انجیل کے اندر یہ کمال ہے. یہ صرف کتاب اللہ قرآن شریف, کیونکہ قرآن کو قیامت تک باقی رہنا, قرآن کو
قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس طرح قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حافظ قرآن قرآن کو بغیر دیکھے پڑھتا ہے، بغیر اٹکے پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا مقام ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ سے باتیں نقل کرتے ہیں، یا ان فرشتوں کے ساتھ اس حافظ قرآن کا مقام ہوگا جو فرشتے اس کے نام اعمال لکھا کرتے ہیں۔ حافظ قرآن کا یہ درجہ ہے جو بغیر دیکھے بغیر اٹکے قرآن کو پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اگر موقع ملا، میں اور آپ ہمارے مفتی شکیل صاحب کو دیکھیں گے۔ حضرت مفتی شکیل صاحب جو امریکہ میں ہیں، ان کو قیامت کے دن میں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ان فرشتوں کی جگہ پر جا کر فائز ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بغیر دیکھے بغیر اٹکے پورا قرآن پڑھ دیتا ہو، سورہ فاتحہ سے لے کر من الجنت والناس تک پڑھ دیتا ہو، اس کا حشر قیامت کے دن ان بزرگ اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ سے باتیں نقل کرتے ہیں یا پھر نام اعمال لکھتے ہیں۔ اور ایسا کوئی بندہ ہے جو قرآن پڑھتا تو ہے، یاد کرتا ہے لیکن یاد نہیں ہوتا، قرآن کو یاد کرتا ہے لیکن یاد نہیں ہوتا، ایسا کوئی حافظ ہے لیکن محنت کرنا نہیں چھوڑتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اتنا بڑا درجہ تو نہیں ملے گا لیکن ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا، نمبر 2 قرآن یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جو تکلیف اٹھا رہا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو آدمی قرآن سیکھنے کے لیے ناظرہ قرآن دیکھ کر کے قرآن پڑھنا، اگر کوئی محنت کرتا ہے غلطی بھی پڑھ دیتا ہے تب بھی اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، غلطی ہو جاتی ہے پھر پڑھتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے پھر پڑھتا ہے، زبر کو زیر پڑھ دیتا، زیر کو زبر پڑھ دیتا، عین کی جگہ حمزہ، حمزہ کی جگہ ہاں، کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، لیکن اپنی محنت کو نہیں چھوڑتا، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو قرآن شریف کو پڑھنے کا ثواب اور ایک محنت کرنے کا ثواب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟